جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موجودہ بجٹ کے اندر حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے، اور بلا سود قرضے دینے کے حوالے سے اخوت پاکستان کا جو نام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ کیا میکنزم جو ہے اختیار کیا گیا ہے، کس طریقے سے اخوت کے ذریعے بلا سود قرضے جو ہیں عوام تک پہنچیں گے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اخوت پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے اوریہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ اوریہ صاحب، یہ کتنا بڑا اقدام ہے کہ جی بلا سود قرضے، ایک تو بڑا خواب تھا لوگوں کا کہ جی لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے اور گھر بنانے کے لیے سود در سود فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی قسطیں ختم نہیں ہوتی، اور یہ کتنا بڑا اقدام ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا جو نام ہے یہ خیر پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، لیکن اب ہم اکنالج نہیں کرتے ورنہ بہت بڑا نام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ سود صرف گھنٹوں میں ختم ہوتا ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کرے۔ سود کی سب سے بڑا جواز یہ ہوتا ہے کہ جو بینکوں کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے، اتنی سی خرچہ۔ ہم جو قوم اتنا سا چھوٹا سا خرچہ نہ اٹھا لے، وہ پوری قوم سود کے اوپر لگا دے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کی پوری ایک شہر کی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہ اتنے سے لوگ بنتے ہیں، امپلائی کرنے پڑتے ہیں، وہ امپلائی کر دو، باقی سارے کا ساتھ سود پا رہے گا۔ امجد ثاقب نے اس متھ کو توڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم والنٹری ایک سروس بلڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے مزاروں پہ مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کام کیا اور سالوں کام کیا، اور بتا دیا کہ اگر صرف ان کا خرچہ اٹھا لیا جائے تو ملک میں سود کی ضرورت نہیں۔ تو میں امجد ثاقب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا میکنزم بنایا گیا ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ہم تعارف تو کرا چکے ہیں کہ کیا طریقہ کار کیا ہے کہ عوام اس حوالے سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اخوت سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اوریہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہی تصور ہے جس کی آپ نے بھرپور پذیرائی کی۔ ہم یہی کہہ رہے تھے پہلے دن سے، 20 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ سود ہے، سود کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اسی سے ایک برکت آئے گی، اسی سے ترقی آئے گی، اسی سے غربت ختم ہوگی۔ تو میں آپ کا اور خصوصی طور پر اوریہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سود کے خلاف آواز ہمیشہ بلند کی ہے۔ اب 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، 44 لاکھ قرضے دے چکے ہیں، 150 ارب روپے کی رقم الحمدللہ پہنچائی جا چکی ہے، 99.9% ریکوری تھی۔ اب اسی ماڈل کو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت سنگ میل ہے کہ حکومت نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اور وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم ہر اس شخص کو جس کے پاس قابل عمل کاروباری منصوبہ ہے، یا کوئی کسان ہے، کوئی چھوٹا زمیندار ہے، اس کو ہم 5 لاکھ تک کے چھوٹے قرضے بغیر سود کے دیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس سے ایک فنانشل انکلوژن ہے، نچلی سطح پر لوگوں تک پیسے پہنچیں گے، کاروبار بڑھے گا، امپلائمنٹ ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی قدم اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں جو غیر ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، کسی بھی ریاست نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم بغیر سود کے غریب لوگوں کو قرضے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت نظام بننے جا رہا ہے، اور اخوت جیسے بہت سے اور ادارے بھی ہیں جو حکومت کو اس سلسلے میں مدد دیں گے۔ یہ تمام پاکستان میں مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی نبض جو ہے نا وہ غریب آدمی کے ہاتھ پر ہے۔ وزیر خزانہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے غریب آدمی کو قرضہ دینا، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کلائنٹیل کے ساتھ ان کا کبھی انگیجمنٹ ان کی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کام مائکرو فنانس ادارے جانتے ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ پارٹنرشپ کی ہے جس میں بینکوں کی طرف سے، کمرشل بینکوں کی طرف سے رقم جو ہے وہ ہول سیل کی صورت میں ان اداروں تک پہنچے گی، اور یہ ادارے پھر آگے ریٹیل کے حوالے سے وہ چھوٹے چھوٹے قرضے جو اچھا ڈاکٹر صاحب طریقہ کار کیا ہوگا، کون ایلیجیبل ہوگا، اس کی منیمم انکم کتنی ہوگی جو آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں؟ اس کا بڑا سادہ طریقہ کار ہے، اس میں جتنے بھی دفاتر ہوں گے مختلف اداروں کے، اخوت کے، ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا، وہ لوگ وہاں پر بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور ایک پورٹل بنایا جائے گا، پورٹل پر بھی وہ براہ راست درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ پورٹل کے ذریعے سے یہ درخواستیں متعلقہ اداروں تک پہنچیں گی۔ قرضے کی جو کاروباری قرضے ہیں اس کی اپر لمٹ 5 لاکھ روپے ہے، جو کسانوں کے لیے ہر فصل کے حوالے سے 1.5 لاکھ روپے تک ہے، اور مشینری کی خریداری کے لیے 2 لاکھ روپے تک ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کریڈیبل، اس کی جو سوشل سٹینڈنگز ہوتی ہے، اس کا جو سوشل کولیٹرل ہوتا ہے،
اس کے حوالے سے یہ طریقہ کار ایک مخصوص ہے جو اخوت اور دوسرے ادارے کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کی اپریزل کی جائے گی۔ وہ کسی بینک کا نادہندہ نہیں پہلے ہونا چاہیے، کوئی کرمنل اس کی ہسٹری نہیں ہونی چاہیے، وہ ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ احساس پروگرام کے ساتھ بھی منسلک کیا گیا ہے کہ ان کے 40 لاکھ گھرانے وہ بھی اس کے ایلیجیبل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور شخص جو ہے وہ ایک قابل عمل منصوبہ پیش کرتا ہے اور وہ مطلوبہ معیار کے اوپر پورا اترتا ہے۔ معیار میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ کی بزنس کی نالج ہے جس کو اسیس کیا جائے گا، اور آپ کا پرانا نادہندہ نہ ہونا اور کسی طرح کے اخلاقی جرم میں ملوث نہ ہونا، بس یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ سکروٹنی کا ڈاکٹر صاحب کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے؟ ظاہر ہے بینکوں کے پاس پورا ایک نیٹ ورک ہے جو سکروٹنی کرتے ہیں، آپ کا کیا اس حوالے سے؟ آپ تو مسجد کے اندر بلاتے ہیں سارا، وہ ذرا بتائیے گا کس طریقے سے؟ سکروٹنی کا یہ طریقہ کار یوں ہوگا کہ تقریباً 2-2.5 ہزار برانچز جو ہیں یہ مل کے بنتی ہیں مختلف مائکرو فنانس اداروں کی اور رورل سپورٹ پروگرام کی، اور اخوت کی بھی الحمدللہ اس میں بہت ساری برانچز شامل ہیں۔ تو یہ ملک کے طول و عرض میں ہیں، فاٹا میں، جی بی میں، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں۔ تو وہاں پر یہ جو پورٹل کے ذریعے سے درخواستیں آئیں گی حکومت کے پاس، وہ ان تمام این جی اوز کو یا ان تمام مائکرو فنانس اداروں کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی جو اس اسکیم کا حصہ بنیں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے علاقے میں ان لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور ان کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی، ان کی اپریزل ہوگی، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان سے انٹرویو ہوگا، ان کی اسیسمنٹ ہوگی کہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں، کس مقصد کے لیے لیں گے، کہاں سے لیں گے، تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ یہ جینوئن آدمی ہے اور کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے دیہاتوں میں وہ ان برانچز کے ذریعے سے، ان دفاتر کے ذریعے سے، ان اداروں کے ذریعے سے کسانوں تک جائیں گے۔ پرائیورٹی جو ہے وہ کسانوں کو لیس دین 5 ایکرز آف لینڈ والوں کو دی جائے گی، لیکن 12.5 ایکڑ تک کے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ رقم کی بندش ہے اور کچھ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کی کچھ اخلاقی اور مورل پرنسپلز ہیں جن کے اوپر اس کی اپریزل ہوگی۔ تو اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے منصوبے بڑا زبردست ہیں، جس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کیا مستقبل کے پلانز کے اندر ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ بلا سود قرضے دینے کے لیے اخوت اپنا کوئی بینک بنا لے، اخوت بینک بن جائے اس ملک کے اندر؟ بینک پہ نام نہ رکھیں، سود والا نام ہے، ویسے کچھ نے ایک بلا سود قرضے کا کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں بڑا بھی سادہ جو اس کا یہ پرنسپل ہے کہ ایک صدقات کا فنڈ ہوگا اور اس فنڈ سے لوگوں کو قرضے ملیں گے اور وہ قرضے بغیر سود کے ہوں گے۔ آپ اس کو بینک کا نام دے دیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، تو ہم بڑی تیزی سے وہ جو مطلوبہ ایکوٹی ہے نا جو درکار ہوتی ہے کسی بینک کے بنانے کے لیے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، 30-40-50 لاکھ افراد کو یہ سہولت جو ہے بغیر سود کے ملے گی۔ اور حکومت نے یہ خود یہ وزیر خزانہ نے بڑا خوبصورت اعلان کیا کہ ہم 10-20-50 ارب کی بات نہیں کر رہے، 100 200 400 500 ارب بھی ہمیں اگر اس طریقہ کار کے مطابق مستحق لوگوں تک پہنچانا پڑا تو ہم ضرور پہنچائیں گے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فائنانشل انکلوژن، یعنی ہر شخص کو سرمایہ فراہم کیا جا سکے جس سے وہ کاروبار کر سکے۔ تو یہی وہ طریقہ ہے، بڑے بینکوں کے ذریعے سے آپ کارپوریٹ کو پیسے دے دیں، کمرشل کو پیسے دے دیں، میڈیم انٹرپرائز کو پیسے دے دیں، لیکن جو گلی محلے میں چھوٹا کاروبار کرتا ہے 2-4-5 لاکھ روپے سے، اس تک وہ پیسہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ ٹاپ باٹم کی بجائے پہلی دفعہ باٹم اپ اپروچ جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اس بلا سود سسٹم کے حوالے سے اور قرضوں کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔